معزز خواتین و حضرات، آج کے اس خوبصورت مشاعرے میں آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ حضرات، آج کے اس مشاعرے کا جو موضوع ہے وہ ہے ایک بھارت شریشٹھ بھارت۔ یقیناً پورا ہندوستان ایک ہے اور پورا ہندوستان جو ہے منفرد ہے۔ آج کے اس خوبصورت مشاعرے میں سب سے پہلے میں آپ کا ہمارے شعراء اکرام سے تعارف کراتا چلوں۔ سب سے پہلے میں جناب ذاکر علی صاحب جو ہمارے مہمان شاعر ہیں، ان کے قریب میں جناب اختر اعظمی صاحب، انجم کرولوی صاحب، گوپال گرگ صاحب، پیر غلام جیلانی نجمی فتح پوری صاحب، سالک ایوبی صاحب اور محترم جناب عبد المغنی رہبر صاحب۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ خواتین و حضرات، آج اس مشاعرے میں اردو ادب کے بہت ہی منفرد شاعر یہاں پہ ہماری دعوت پہ تشریف لائے ہیں، جن کے لب و لہجے میں انفرادیت ہے، جو فکر و احساس کی شاعری کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب ذاکر علی صاحب سے کہ اپنے کلام سے محظوظ فرمائیں۔ جناب ذاکر علی صاحب، جو ہمارا عنوان ہے ایک بھارت شریشٹھ بھارت، ارشاد۔ اسی کے اوپر کچھ میں نے کوشش کی ہے، وہ میں آپ کو سامنے نظر کرتا ہوں۔ جیسا آپ کو کہ عرض کیا ہے کہ گلوں کو ساتھ میں لاؤ تو ایک بھارت ہے، گلوں کو ساتھ میں لاؤ تو ایک بھارت ہے، دلوں سے دل کو ملاؤ تو شریشٹھ بھارت ہے۔ گلوں کو ساتھ میں لاؤ تو ایک بھارت ہے، بہت اچھا ہے۔ دلوں کو دل سے ملاؤ تو شریشٹھ بھارت ہے، اور اداسیوں کے فسانوں کو اب دفن کر دو، اداسیوں کے فسانوں کو اب دفن کر دو، خوشی کے نغمے سناؤ تو شریشٹھ بھارت ہے، خوشی کے نغمے سناؤ تو شریشٹھ بھارت ہے، اور یہ اونچ نیچ کے فتنوں کو درگزر کر دو، یہ اونچ نیچ کے فتنوں کو درگزر کر دو، مدد کو ہاتھ بڑھاؤ تو شریشٹھ بھارت ہے۔ بہت اچھا ہے ذاکر بھائی، مدد کو ہاتھ بڑھاؤ، یہ اونچ نیچ کے فتنوں کو اب دفن کر، یہ اونچ نیچ کے فتنوں کو درگزر کر دو، مدد کو ہاتھ بڑھاؤ تو شریشٹھ بھارت ہے۔ اور ملاحظہ فرمائیے گا کہ گراؤ علم سے دیوار مفلسی کی انا، گراؤ علم سے دیوار مفلسی کی انا، کہ بیٹیوں کو پڑھاؤ تو شریشٹھ بھارت ہے۔ اور عرض کرتا ہوں کہ گرا کے راہ میں اپنوں کو جیت کیسی ہے، گرا کے راہ میں اپنوں کو جیت کیسی ہے، قدم کے ساتھ بڑھاؤ تو شریشٹھ بھارت ہے، قدم کے ساتھ بڑھاؤ تو شریشٹھ بھارت ہے، اور گلوں کو ساتھ میں لاؤ تو ایک بھارت ہے، دلوں سے دل کو ملاؤ تو شریشٹھ بھارت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک غزل آپ کی نظر کرتا ہوں، امید ہے پسند آئے گی کہ تیرے فراق میں تنہائیاں ڈراتی ہیں، تیرے فراق میں تنہائیاں ڈراتی ہیں، ہمیں تو اپنی ہی پرچھائیاں ڈراتی ہیں۔ تیرے فراق میں تنہائیاں ڈراتی ہیں، ہمیں تو اپنی ہی پرچھائیاں ڈراتی ہیں، اور ملے نظر جو ذرا دل کو تھام لیتے ہیں، ملے نظر جو ذرا دل کو تھام لیتے ہیں، تیری نگاہ کی گہرائیاں ڈراتی ہیں، تیری نگاہ کی گہرائیاں ڈراتی ہیں، اور تیری تلاش میں دیوانہ وار پھرتے ہیں، تیری تلاش میں دیوانہ وار پھرتے ہیں، تیرے جمال کی رانائیاں ڈراتی ہیں، جنون شوق
سے اپنے تو ہم نہیں ڈرتے، جنون شوق سے اپنے تو ہم نہیں ڈرتے، ہمیں تو آپ کی رسوائیاں شوق سے اپنے تو ہم نہیں ڈرتے، ہمیں تو آپ کی رسوائیاں ڈراتی ہیں، اپنے تو ہم نہیں ڈرتے، ہمیں تو آپ کی رسوائیاں ڈراتی ہیں۔ اور ملاحظہ فرمائیے گا، قابل غور شعر ہے کہ بڑے جتن سے جہاں میں عروج ملتا ہے، بڑے جتن سے جہاں میں عروج ملتا ہے۔ آپ لوگ بھی ملاحظہ فرمائیں گے، بڑے جتن سے جہاں میں عروج ملتا ہے، پھر اس کے بعد سے اونچائیاں ڈراتی ہیں، پھر اس کے بعد سے اونچائیاں ڈراتی ہیں، اور خاموشیوں کی صدائیں اداس کرتی ہیں، خاموشیوں کی صدائیں اداس کرتی ہیں۔ بہت اچھا ہے مصرع، بہت اچھا ہے بابا۔ خاموشیوں کی صدائیں اداس کرتی ہیں اور خوشی سے چیختی شہنائیاں ڈراتی ہیں، اچھا، بہت اچھا، خوشی سے چیختی شہنائیاں ڈراتی ہیں، اور تمہاری یاد بہت اشک بار کرتی ہے، تمہاری یاد اشک بار کرتی ہے، بہت اشک بار کرتی ہے، بکھرتے خوابوں کو پروائیاں ڈراتی ہیں، بکھرتے خوابوں کو پروائیاں ڈراتی ہیں۔ اور سماعت فرمائیں کہ نبھاؤں کس طرح ذاکر، نبھاؤں کس طرح ذاکر جو دل سے باندھے تھے، نبھاؤں کس طرح ذاکر جو دل سے باندھے تھے، دلوں کے رشتوں میں سودائیاں ڈراتی ہیں، دلوں کے رشتوں میں سودائیاں ڈراتی ہیں، تیرے فراق میں تنہائیاں ڈراتی ہیں، ہمیں تو اپنی ہی پرچھائیاں ڈراتی ہیں۔ ناظرین، یہ تھے جناب ذاکر علی صاحب، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ فراق و وصال کے امتزاج کو شاعری کا روپ دینا ذاکر صاحب نے بہت ہی خوبصورت غزل سنائی۔ سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں، ذرا نظر جو ملے پھر انہیں سلام کروں، مجھے تو ہوش نہیں آپ مشورہ دیجئے، کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں۔ محترم جناب اختر اعظمی صاحب اسی لب و لہجے کے شاعر ہیں، اور موجودہ دور کی جو ناہمواریاں ہیں اس کو اپنی شاعری کا موضوع بناتے ہیں۔ میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ ایک بھارت شریشٹھ بھارت، اس کے حوالے سے چند اشعار پڑھوں گا، اس کے بعد پھر کچھ غزل کے اشعار پیش کروں گا۔ عطا کیجیے۔ ایک بھارت شریشٹھ بھارت، یہ بتانے کے لیے، ایک بھارت شریشٹھ بھارت، یہ بتانے کے لیے آ گیا ہوں ایکتا کا گیت گانے کے لیے، آ گیا ہوں ایکتا کا۔ بہت اچھا شعر ملاحظہ کیجئے گا، دی یونٹی اینڈ ورائٹی آف انڈیا، اس اسٹیٹمنٹ کا پروٹیکشن کرتے ہوئے یہ شعر ملاحظہ فرمائیں گے۔ مختلف تنکوں کو ہم نے، مختلف تنکوں کو ہم نے کر دیا ایک آشیاں، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ کیا بات ہے، مختلف تنکوں کو ہم نے کر دیا ایک آشیاں، برق اب تو آ ذرا اس کو گرانے کے لیے، برق اب تو آ ذرا اس کو گرانے کے لیے۔ اسی سلسلے میں اسی حوالے سے ایک گیت کے ایک یا دو بند سناتا ہوں پہلے، اس کے بعد۔ جو بھائی چارہ ہو درکار، ملا دے اس میں کوئی پیار، تو ہندوستان بنے گا، تو ہندوستان بنے گا۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ گرا کر نفرت کی دیوار، گرا کر نفرت کی دیوار،
چلو اب توڑیں گے تلوار تو ہندوستان بنے گا. بہت اچھا ہے, بہت اچھا, کیا کہنے, تو ہندوستان بنے گا. وطن کو دینے میں پہچان لگا دی ہم نے اپنی جان, لگا دی ہم نے اپنی وطن کو دینے میں پہچان لگا دی ہم نے اپنی جان. تو اب کیا پنڈت اب کیا خان, تو اب کیا پنڈت اب کیا خان, تم اپنے ٹھیک کرو بیوہار تو ہندوستان بنے گا, تو ہندوستان بنے گا. جو بھائی چارہ ہو درکار ملا دے اس میں کوئی پیار تو ہندوستان بنے. بہت اچھا. اور اب آئیے حضرات بدلتے ہیں ذرا اور غزل کے چند اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پھینک کر سارے خواب پانی میں, واہ, پھینک کر سارے خواب پانی میں دیکھتا ہوں شراب پانی میں. دیکھتا ہوں شراب پانی میں, پھینک کر سارے خواب پانی میں دیکھتا ہوں شراب پانی میں, دیکھتا ہوں شراب پانی میں. اور اس نے پھر پھینک دی بغیر پڑھے میرے دل کی کتاب پانی میں. واہ واہ, اس نے پھر پھینک دی بغیر پڑھے میرے دل کی کتاب پانی میں. اور شعر یوں ہوا کہ کوئی اس میں ملا گیا پانی, کوئی اس میں ملا گیا پانی, کوئی اس میں ملا گیا پانی, پھینک دو یہ شراب پانی میں. کوئی اس میں ملا گیا پانی, پھینک دو یہ شراب پانی میں. اور وصل کے بعد یوں لگا جیسے, وصل کے بعد یوں لگا جیسے ہو میرا اضطراب پانی میں, ہو میرا اضطراب پانی میں. دیکھیے چند اشعار اور ترنم سے سنا کے پھر اجازت چاہوں گا. ارشاد. وہ عاشق کیا کہ لفظ ہم کے اندر جو نہیں ہوتا. واہ. کچھ اسٹوڈنٹس بھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. یہ میتھمیٹکس میں رامانوجن نے کہا تھا کہ ایک میں ایک دو ملاتے ہیں, ایک میں ایک ملاتے ہیں تو دو ہوتا ہے. لیکن میں یہاں شاعری کے حوالے سے ثابت کرنے جا رہا ہوں کہ جب ایک میں ایک ملاتے ہیں تو ایک ہی رہتا ہے. کیسے دیکھیے گا. ارشاد. وہ عاشق کیا کہ لفظ ہم کے اندر جو نہیں ہوتا, حساب عشق ہے اتنا یہ آساں تو نہیں ہوتا, یہ آساں تو نہیں ہوتا. حساب عشق میں جب ایک سے ایک اور ملتا ہے تو پھر بھی ایک رہتا ہے, نتیجہ دو نہیں ہوتا. تو پھر بھی ایک رہتا ہے, نتیجہ دو نہیں ہوتا. کیا کہنے بھائی, کیا کہنے. بہت شکریہ ذرا نوازی. دیکھے گا غزل کا مطلب. آج ہے میرا دل میرا کل بیگانہ ہو جائے گا, بیگانہ ہو جائے گا. آج ہے میرا دل میرا کل, آج ہے میرا دل میرا کل بیگانہ ہو جائے گا. یہ طے ہے ایک روز کسی کا دیوانہ ہو جائے گا. یہ طے ہے ایک روز کسی کا دیوانہ ہو جائے گا, دیوانہ ہو جائے گا. اور میں واعظ ہوں سوچو مجھ میں
کتنی پیاس دبی ہوگی، پینے لگ جاؤں تو خالی میں خانہ ہو جائے گا، پینے لگ جاؤں تو خالی میں خانہ ہو جائے گا، میں خانہ ہو جائے گا۔ اور غزل کا آخری شعر مقطع کہہ لیجئے، مقطع ہی ہے۔ تم کہتے ہو مٹ جائے گا، اختر کی کچھ اور سنو، اختر کی کچھ اور سنو، تم کہتے ہو مٹ جائے گا، تم کہتے ہو مٹ جائے گا، اختر کی کچھ اور سنو، شمع میں جل کر روشن یہ پروانہ ہو جائے گا، شمع میں جل کر روشن یہ پروانہ ہو جائے گا، پروانہ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ ناظرین۔ ناظرین، یہ تھے جناب اختر اعظمی صاحب، جنہوں نے اپنے گیت سے، اپنی غزلوں سے آپ کو محظوظ کیا۔ تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے، تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں خطرے کا اندازہ ہے لیکن ہمارے گھر میں دروازہ نہیں۔ حضرات، اب ایک ایسے شاعر کے روبرو جایا جائے جس کو واقعی خطرے کا اندازہ ہے، لیکن جس نے اپنی شاعری کا موضوع موجودہ دور کے تمام حالات سے ہم آہنگ کیا ہے، اور میری مراد جناب انجم کرولوی صاحب سے۔ کیا کریں، عطا کریں، ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد۔ ہم نے خون دے کے جسے اپنا سنوارا بھارت، ہم نے خون دے کے جسے اپنا سنوارا بھارت، ایسا لگتا ہے یہ جنت ہے ہمارا بھارت، کیا کہیں، ایسا لگتا ہے یہ جنت ہے ہمارا بھارت۔ اور ہندو مسلم نے، سکھ عیسائی نے سینچا جس کو، ہندو مسلم نے، سکھ عیسائی نے سینچا جس کو، آج ہم سب کو ہے یہ جان سے پیارا بھارت، آج ہم سب کو ہے یہ جان سے پیارا بھارت۔ اور شعر مدح فرمائیں، کس میں ہمت ہے حقارت سے جو دیکھے اس کو، کس میں ہمت ہے، کس میں ہمت ہے حقارت سے جو دیکھے اس کو، سارے ملکوں سے یہ بہتر ہے ہمارا بھارت، سارے ملکوں سے یہ بہتر ہے ہمارا بھارت۔ اور آخری شعر مدح فرمائیں کہ طاقتیں دیکھ کے ہر ملک کو ڈر لگتا ہے، طاقتیں دیکھ کے ہر ملک کو ڈر لگتا ہے، ایسا اللہ نے دھرتی پہ اتارا بھارت، ایسا اللہ نے دھرتی پہ اتارا بھارت۔ اور حضرات، غزل کا مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ میرا دل توڑ کر تم کو ملا کیا، میرا دل توڑ کر تم کو ملا کیا، وفاؤں کا میری ہے یہ صلہ کیا، اچھا ہے بھائی انجم بھائی، بہت اچھا ہے، اچھا مطلب ہے، وفاؤں کا میری ہے یہ صلہ کیا، میرا دل توڑ کر تم کو ملا کیا، وفاؤں
کا میری ہے یہ صلہ کیا. اور یہ شعر میں آپ سب کی نظر کر رہا ہوں. ارشاد. میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں, میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں, میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں, میرا خط پڑھ کے کوئی رو دیا کیا؟ اچھا ہے, بہت واہ واہ, بہت خوب ہے. کیا کریں, میرا خط پڑھ کے کوئی رو دیا کیا؟ کیا کریں, کیا کریں, میں آنسو آ رہے ہیں. آنسو آ رہے ہیں, واہ واہ واہ. میرا خط پڑھ کے کوئی رو دیا کیا کریں, کیا کریں. سکون و چین اب ملتا نہیں ہے, سکون و چین اب ملتا نہیں ہے, سکون و چین اب ملتا نہیں ہے, نہیں ہے, مجھے جینے کی دی ہے بد دعا کیا, مجھے جینے کی دی ہے بد دعا کیا. اور حضرات خاص طور سے شفت ہو چاہوں گا, کرم وہ مجھ پہ فرمانے لگے ہیں, کرم وہ مجھ پہ فرمانے لگے ہیں, ستمگر مہرباں پھر ہو گیا کیا, ستمگر مہرباں پھر ہو گیا کیا, میری بربادیوں پہ ہنسنے والے, میری بربادیوں پہ ہنسنے والے, صلہ تو نے محبت کا کیا کریں, کیا کریں, واہ واہ واہ. میری بربادیوں پہ ہنسنے والے, صلہ تو نے محبت کا دیا کیا. اور غزل کا آخری شعر میں فرمائیں, میرے خوابوں میں تم کیوں آ رہے ہو, میرے خوابوں میں تم کیوں آ رہے ہو, میرے خوابوں میں تم کیوں آ رہے ہو, ستم اب اور کوئی رہ گیا, میرے خوابوں میں تم کیوں آ رہے ہو, ستم اب اور کوئی رہ گیا کیا کریں, ستم اب اور کوئی رہ گیا کیا, اور تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے انجم, تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے انجم, کوئی پھر بے وفا یاد تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے انجم, کوئی پھر بے وفا یاد آ گیا. میری زندگی میں اکثر ایسے مقام آئے, اکثر ایسے مقام آئے
میری زندگی میں اکثر ایسے مقام آئے، کبھی مسکرا کے روئے، کبھی رو کے مسکرائے، کبھی مسکرا کے روئے، کبھی رو کے مسکرائے، اور حسن مطلع یہی آرزو ہے دل کی، میرے سامنے تو آئے، میرے سامنے تو آئے، تجھے پیار کرتے کرتے میری عمر بیت جائے، تجھے پیار کرتے کرتے میری عمر بیت جائے، میں اگر بچھڑ گیا تو تجھے پھر نہ مل سکوں گا، تجھے پھر نہ مل سکوں گا، مجھے ڈھونڈتے پھریں گے تیری زندگی کے سائے۔ پھر پڑھیے بھائی، پھر پڑھیے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اگر بچھڑ گیا تو تجھے پھر نہ مل سکوں گا، تجھے پھر نہ مل سکوں گا، مجھے ڈھونڈتے پھریں گے تیری زندگی کے سائے، مجھے ڈھونڈ۔ اور حضرات خاص طور سے شربت ہو چاہوں گا، مغنی صاحب ملاحظہ فرمائیں، میرے دل کی دھڑکنوں تم رسوا نہ ان کو کرنا، رسوا نہ ان کو کرنا، کسی بے وفا کا لب پر میرے نام آ نہ جائے، کسی بے وفا کا لب پر میرے نام آ نہ جائے، الفت کی زندگی میں یہ نظر کے تیر انجم، الفت کی زندگی میں یہ نظر کے تیر انجم، یہ نظر کے تیر انجم، کبھی تم نے آزمائے، کبھی ہم آزمائے۔ خواتین و حضرات یہ تھے جناب انجم کرولوی صاحب، اور دونوں غزلیں عشق و محبوب کی آزمائش سے مرصع تھیں۔ قریب و دور رہوں خود کو آزماؤں میں، ہے دل کا ایک ہی عالم تجھی کو چاہوں میں، اب اس کے بعد تعلق میں فاصلے ہوں گے، مجھے سنبھال کے رکھنا بچھڑ نہ جاؤں۔ انجم کرولوی صاحب نے واقعی بہت اچھا ماحول دیا ہے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب سالک ایوبی صاحب سے کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ بھارت کی دھرتی ہے روشن، بھارت کی دھرتی ہے روشن، بھارت کی دھرتی ہے روشن، دیپ جلے ہیں آنگن آنگن، بھارت کی دھرتی ہے روشن، بھارت کی دھرتی ہے روشن، دیپ جلے ہیں آنگن آنگن۔ اور حسن مطلع ملاحظہ فرمائیں، پھاڑ نہ ڈالے دامن گلشن، پھاڑ نہ ڈالے دامن گلشن،
پھولوں کانٹوں کا گٹھ بندھن، پھولوں کانٹوں کا گٹھ بندھن، جھاڑ پھاڑ نہ ڈالے دامن گلشن، پھولوں کانٹوں کا گٹھ بندھن۔ اور ملاحظہ فرمائیں، مطلب یہ ہے یہ جھاڑی کی گودی میں بچپن، جھاڑی کی گودی میں بچپن، جھاڑی کی گودی میں بچپن، ممتا نے جھاڑا ہے دامن، کیا کہنے، جھاڑی کی گودی میں بچپن، کیا ممتا نے جھاڑا ہے، ممتا نے جھاڑا ہے دامن، ہے کشمیر تو سر کا صحرا، واہ واہ واہ، ہے کشمیر تو سر کا صحرا، اونچی رہے گی دیش کی گردن، واہ، کیا ہے کشمیر تو سر کا صحرا، کیا اونچی رہے گی، اونچی رہے گی دیش کی گردن، پتجھڑ پتجھڑ ساری دنیا، پتجھڑ پتجھڑ ساری دنیا، پتجھڑ پتجھڑ ساری دنیا، میرا بھارت گلشن گلشن۔ کیا کہنے بھائی، اچھا شعر ہے بھائی، ارے کیا کہنے صاحب، واہ، پھر پڑھیں اس کو، پتجھڑ پتجھڑ ساری دنیا، کیا کہنے، میرا بھارت گلشن گلشن گلشن۔ ہندی اردو دونوں پیاری، ایک گریباں ایک ہے دامن، ایک غریباں ایک ہے دامن، بہت اچھا، ہندی اردو دونوں پیاری، ایک غریباں ایک گریباں ایک ہے دامن، تیرا میرا رشتہ جیسے، ملاحظہ فرمائیں، تیرا میرا رشتہ جیسے خوشبو کا پھولوں سے بندھن، تیرا میرا رشتہ جیسے خوشبو کا پھولوں سے بندھن، پاس بلاؤ پاس بٹھاؤ، پاس بلاؤ پاس بٹھاؤ، کب تک آخر دور سے درشن، کب تک آخر دور سے پاس بلاؤ پاس بٹھاؤ، کب تک آخر دور سے درشن، میرے آنسو آپ نہ پوچھیں، ملاحظہ فرمائیں، میرے آنسو آپ نہ پوچھیں، میرے آنسو آپ نہ پوچھیں، جل جائے گا آپ کا دامن، کیا کہنے بھائی، میرے آنسو آپ نہ پوچھیں، چل جائے گا آپ کا دامن، جل جائے گا آپ کا بہت دامن، اچھے بھائی، بہت اچھا ہے، خوشیوں سے دھوکہ نہ کھانا، خوشیوں سے دھوکہ نہ کھانا، غم نے بدلا ہے پیراہن، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، بدلا ہے، اچھا ہے، بہت اچھا، خوشیوں سے دھوکہ نہ کھانا، غم نے بدلا ہے پیراہن، سالک میں سرحد پہ رہوں گا، واہ 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 واہ، سالک میں سرحد پر رہوں گا، سالک میں سرحد پہ رہوں گا، جب تک باقی ہے یہ تن من، بہت اچھا، بہت اچھا، باقی ہے یہ تن من، کیا کہنا، بھارت کی دھرتی ہے روشن، دیپ جلے ہیں آنگن آنگن۔ کیا کہنا، چھوٹی بہر میں ایک اور غزل، اچھا، تیرا عزم سفر کامل نہیں ہے، تیرا عزم سفر کامل نہیں تیرا ہے، عزم سفر کامل نہیں ہے، وگرنہ دور تو منزل نہیں ہے، بہت عمدہ، واہ واہ واہ، تیرا عزم سفر کامل نہیں ہے، وگرنہ دور تو منزل نہیں ہے، میں ایک طوفان کی موج مضطرب ہوں، واہ واہ واہ، میں ایک طوفان کی موج میں ایک طوفان کی موج مضطرب ہوں، میری تقدیر میں ساحل نہیں ہے، واہ 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 واہ، موج مضطرب ہوں، کیا کہنے، میں ایک طوفان کی موج مضطرب ہوں، میری تقدیر میں ساحل نہیں، تقدیر میں ساحل نہیں ہے۔ اور شیخ ملاحظہ فرمائیں، جو اپنے حال پہ قابو نہ پائے، جو اپنے حال پہ قابو نہ جو پائے، اپنے حال پہ قابو نہ پائے، پھر اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، واہ واہ واہ، اچھا، مستقبل کا تلازمہ بہت اچھا ہے، بہت واہ واہ، جو اپنے حال پہ قابو نہ پائے، کیا کہنے، کیا کہنے، پھر اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، فقط دو گام ہے پیروں کے چھالو، فقط دو گام، فقط دو گام اے پیروں کے چھالو، زیادہ دور اب منزل نہیں ہے، اچھا ہے بھائی سالک بھائی، سالک بھائی پھر پڑھیے، زیادہ دور بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے سالک بھائی، پھر پڑھیے، پھر پڑھیے گا یہ شعر، واہ واہ واہ، فقط دو گام ہے پیروں کے کیا چھالو، کہنے بھائی، زیادہ دور اب منزل نہیں ہے، بہت اچھا، اور کمال ضبط غم کی داد دیجیے، 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 آیا چہرے سے حال دل نہیں ہے، کیا کہنے، کمال ضبط غم کی داد دیجیے، چہرے آیا چہرے سے حال دل نہیں ہے، واہ واہ، اور مختار ہے سکون خاروں میں جو پایا تھا سالک، سکون خاروں میں جو پایا تھا سالک، آیا گلوں کے سائے میں حاصل نہیں، گلوں کے سائے میں حاصل نہیں، کیا کہنے، کیا چند کہنے، اشعار اور پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر ارشاد، ملاحظہ فرمائے، اور ارشاد، ہم آپ کے آنگن میں آئے ہوئے پتھر ہیں، ہم آپ کے آنگن میں آئے ہوئے پتھر ہیں، آئے ہوئے پتھر ہیں،
गर आप नवाजें तो हम रश के गुले तर हैं, के गुले तर हम आपके आंगन में आए हुए पत्थर हैं, गर आप नवाजें तो हम रश के गुले तर हैं। एक बार बुलाया था महफिल में मुझे तुमने, एक बार बुलाया था महफिल में मुझे तुमने, मौजूए सुखन मैं हूँ, चर्चे मेरे घर घर हैं। एक बार बुलाया था महफिल में मुझे तुमने, मौजूए सुखन मैं हूँ, चर्चे मेरे घर घर हैं। ये गर्दिश दौरां भी कतरा के गुजरती है, ये गर्दिश दौरां भी कतरा के गुजरती है, जब से तेरी जुल्फों के साए मेरे सर पर हैं। ये गर्दिश दौरां मेरे सर पर हैं, साए मेरे सर पर हैं, कतरा के गुजरती है, जब से तेरी जुल्फों के साए मेरे सर पे हैं। और शेर पे ख़ास तौर से तवज्जो पाऊंगा, शायद आपको पसंद आए। उभरेंगे तो कर देंगे हम तुमको तहोबाला, उभरेंगे तो कर देंगे हम तुमको तहोबाला, उभरेंगे तो कर देंगे हम तुमको तहोबाला, ऐ शीश महल वालों हम नीम के पत्थर हैं। बहुत अच्छा भाई, शीश महल वालों, बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह। फिर पढ़िएगा, वाह फिर पढ़िएगा, क्या कहने, ऐ शीश महल वालों, उभरेंगे तो कर देंगे हम तुमको तहोबाला, ऐ शीश महल वालों हम नीम के पत्थर हैं। क्या कहने, पलकों पे शबे हिजरा आंसू जो चमकते हैं, पलकों पे शबे हिजरा आंसू जो चमकते हैं, बह जाएं तो दरिया हैं, रुक जाएं तो गौहर हैं। बह जाएं तो दरिया हैं, रुक जाएं तो गौहर हैं। है फूल की पत्ती को मुरझाने का गम हरदम, क्या कहने भाई, है फूल की पत्ती को मुरझाने का गम हरदम, हम खार सही लेकिन बेखौफ हैं बेडर हैं, हम खार सही लेकिन बेखौफ हैं बेडर हैं। गुलशन की हर एक शय से छन छन के निकलते हैं, गुलशन की हर एक शय से छन छन के निकलते हैं, जलवे तेरे चेहरे के हम देख के शजदर हैं, शस्तर हैं। बेताब न हो इतना ए ज़ौक़ जिबी साई, बेताब न हो इतना ए ज़ौक़ जिबी साई, कुछ सजदे उल्फत के आदाब मुकर्रर हैं। बेताब न हो इतना ए ज़ौक़ जिबी साई, कुछ सजदे उल्फत के आदाब मुकर्रर हैं। शबनम ने लगाई है ये आग गुलिस्तान में, शबनम ने लगाई है ये आग गुलिस्तान में, और फूल ये कहते हैं शोले ही सितमगर हैं। शबनम ने लगाई है ये आग गुलिस्तान में, और फूल ये कहते हैं शोले ही सितमगर हैं। आखिरी शेर और अर्ज करूँगा, अता कीजिए। ये राह मोहब्बत का दस्तूर है दीवाने, ये राह मोहब्बत का दस्तूर है दीवाने, आगाज में गुलपोशी अंजाम में पत्थर हैं। आगाज में गुलपोशी अंजाम में पत्थर हैं। सालिक तू सुना दे फिर ये अपनी गज़ल हमको, सालिक तू सुना दे ये फिर अपनी गज़ल हमको, अशार तेरे क्या हैं एक कंदे मुकर्रर हैं। वाह, क्या कहने। ख़वातीन व हज़रात, ये थे जनाब सालिक अय्यूबी साहब, जो अपने तजुर्बात और एहसासात की शायरी फरमा रहे थे। कोई तहरीर मिटाएं तो धुआं उठता है, दिल वो भीगा हुआ कागज़ है कि जलता ही नहीं। मैं आप तमाम हजरात से एक बार फिर इल्तिमास करूँगा कि आपको ये मुशायरा कैसा लगा। बराए करम हमें अपनी राय से नवाजें। खुदा हाफ़िज़।